السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس گفتگو میں ہم آپ کی طرف سے بھیجے گئے چند سوالات کے جواب دیں گے۔ نمبر 1، نظر بد اور جادو سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 2، کیا نظر بد اور جادو کا کوئی اتھینٹک روحانی علاج موجود ہے؟ نمبر 3، اگر کسی مسلمان کو نظر بد لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ نمبر 4، بچوں کو نظر بد بہت زیادہ لگتی ہے، اکثر بیمار رہتے ہیں، مفتی صاحب میں کیا کروں؟ کیا جانوروں کو، گاڑی کو، مکان کو اور باقی استعمال میں آنے والی چیزوں کو نظر بد یا جادو ہو سکتا ہے؟ لائق صد احترام ناظرین کرام، آپ کی طرف سے بھیجے گئے ان سوالات کے جوابات میری اس مختصر سی گفتگو میں ہیں۔ جو بندہ صبح نماز فجر کے بعد اور شام کو نماز مغرب کے بعد اور رات اپنے بستر پر لیٹتے وقت قرآن پاک کی آخری 3 سورتیں سورہ قل هو اللہ احد، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق اور سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس، قرآن پاک کی یہ آخری 3 سورتیں پڑھتا ہے اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کرتا ہے، وہ بندہ ہمیشہ کے لیے نظر بد سے بھی محفوظ رہتا ہے، جادو سے بھی محفوظ رہتا ہے اور حاسدین کے حسد سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ ان صورتوں کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو 3 بار پڑھا جائے اور ایک دفعہ پڑھ کے یوں اپنی ہتھیلیوں کو آپس میں جوڑ کے ان پہ پھونک مارے اور بندہ اپنے سر پر، اپنے چہرے پر اور اپنے پورے جسم پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچے ہاتھ پھیر دے، یعنی اپنے ہاتھوں کے ذریعے خود اپنے جسم پہ دم کرے، پھر دوسری بار بھی اسی طرح کرے، پھر تیسری بار بھی اسی طرح کرے۔ جو بندہ یہ عمل، یہ وظیفہ اپنا معمول بنا لیتا ہے اور اس میں کبھی بھی ناغہ نہیں کرتا، وہ بندہ ہمیشہ کے لیے جادو، حسد اور نظر بد سے محفوظ رہتا ہے۔ نہ صرف خود محفوظ رہتا ہے بلکہ اگر کسی چیز پر، کسی جانور پر، کسی بچے پر، کسی بندے پر، کسی مرد پر، عورت پر نظر بد یا جادو ہو گیا ہو اور کوئی مسلمان یہ 3 سورتیں پڑھ کر، جس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے، اس کے مطابق پڑھ کر دم کرتا ہے اور اس پہ پھونک مارتا ہے تو وہ بیمار بھی ان صورتوں کے پڑھنے اور دم کرنے سے ان بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اسے شفا ملتی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے، سنن نسائی کی حدیث نمبر 5428 ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت معاذ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس صبح و شام کو 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کرو۔ فرمایا یکفی کا کل شین، یہ ان 3 صورتوں کا تجھے پڑھنا یہ تیرے لیے ہر شر کی طرف سے کفایت کر جائے گا، یعنی یہ ہر قسم کے علاج میں کفایت کرے گا، اور جو بندہ یہ پڑھے گا وہ نظر بد، جادو اور ہر قسم کے دکھ، درد اور تکلیف سے محفوظ ہو جائے گا۔ اسی طرح بخاری شریف میں امام بخاری نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث روایت کی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5017 ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنے بستر پر آرام فرما ہوتے تو آپ اپنی ہتھیلیوں کو یوں ملاتے اور ملا کر سورہ قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق
اور قل اعوذ برب الناس، ان 3 صورتوں کو ایک دفعہ پڑھتے، پھر اپنی ہتھیلیوں پہ پھونک مارتے اور اپنے سر پر، اپنے چہرے پر اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا آپ اپنا ہاتھ پھیر کر دم کر لیتے، پھر دوسری دفعہ بھی اسی طرح کرتے، پھر تیسری دفعہ بھی اسی طرح کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف یہ کہ اپنا معمول رہا، بلکہ آپ اپنے صحابہ کو بھی نظر بد، جادو ٹونے اور حسد سے بچنے اور دیگر بیماریوں سے شفا حاصل کرنے کے لیے ان صورتوں کو پڑھ کر دم کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں یہ معمول بنانا چاہیے، اور اگر کوئی چھوٹا بچہ اس کو نظر بد ہو جائے، جادو ہو جائے، ہم یہ دیکھیں کہ یہ ہماری اس سواری کو، گاڑی کو، موٹر سائیکل کو، یا ہمارے جناب اس جانور کو لگے کہ یہ بیمار ہو گیا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو نظر بد لگی ہو جس کی وجہ سے یہ بیمار ہوا ہے، تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے جانور کو بھی یہ صورتیں پڑھ کر دم کرے، اور سواری کو بھی نظر بد سے بچانے کے لیے یہ صورتیں پڑھ کر دم کی جائیں، تو اللہ کے دربار میں قوی امید اور یقین ہے کہ جس جس شے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور جس جس انسان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان 3 صورتوں کا پڑھ کر دم کیا جائے گا، وہ چیزیں ہر قسم کی بیماری سے، پریشانی سے، خرابی سے اور نظر بد اور جادو سے محفوظ رہیں گی۔